إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کا مقصد یہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ حالات حاضرہ پر خطاب کیا جائے. اس وقت کے جو حالات ہوں ان حالات پر تبصرہ کرنا جمعے کے خطبے کا یہ مفہوم اور مقصد ہے. اور اس وقت کی صورتحال کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، اور ہر ایک کے اوپر وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے. کس طرح سے ظلم و ستم فلسطین کے مسلمانوں پر اور چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں پر، جن کے حالات سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں. سوشل میڈیا پر اس قدر زور شور ہے کہ شاید اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی اور نیوز، کوئی اور خبر اتنی نہ دیکھی جا رہی ہو جتنا سوشل میڈیا پر اس کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے. لیکن غم سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، صورتحال ایسی ہے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو قابو میں رکھے، کوئی مشکل لفظ میرے زبان سے نہ نکل جائے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ میں اس سنت پر ہر حال میں انشاءاللہ عمل کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آئے ہوئے حالات پر جمعے کا خطبہ دینا. انشاءاللہ میں اسی پر تبصرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ صحیح لفظوں میں ہمیں کہنے کی اور جہاں تک یہ آواز پہنچ جائے ان لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 29. اس میں 29 آیت ہے. یہ آخری آیت ہے جو میں نے خطبہ مسنون کے بعد تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ذکر فرماتے ہوئے قیامت تک کے لیے ایک نشانی بیان فرمائی ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو لوگ ان کے ساتھی ہیں، ان کی خصوصیات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. والذین معہ اشداء علی الکفار، سب سے پہلی جو خوبی اور سب سے پہلی جو خصوصیت ان کے اندر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہوں گے. کفار کے مقابلے میں ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، سخت ہوں گے کفار کے مقابلے میں. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوں گے، آپس پر ایک دوسرے کے لیے نرم ہوں گے. یہ کن کی صفات اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے؟ صحابہ کرام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کی صفات اللہ رب العالمین بیان فرمایا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن صرف انہی دو جملوں پر اس بات کو ختم نہیں کیا اللہ رب العالمین نے، آگے اور بھی اوصاف بیان کیے گئے.
تو اس پہلی صفت کو سب سے زیادہ اپنے اندر آدمی کو جھانکنا چاہیے، پرکھنا چاہیے. اشداء علی الکفار، صحابہ کرام کی یہ پہلی صفت تھی، یہ پہلی خصوصیت تھی کہ وہ کفار کے مقابلے میں انکار کرنے والوں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے تھے، بہت سخت. کیسے سخت ہوتے تھے؟ ایسے واقعات صحابہ کرام کے موجود ہیں دل دہلا دینے والے. شروع کی جنگ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں، ان کا بیٹا کفار کی طرف ہے. یہ واقعہ اس وقت جو ہے ذکر میں آیا کہ جب وہ بیٹا بھی مسلمان ہوا. دونوں باپ بیٹے بات کر رہے ہیں، اس کا تبصرہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. بات کر رہے ہیں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آپ آئے، لیکن میں نے باپ کی وجہ سے اپنے اس نشانے کو نظر انداز کر دیا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میری تلوار سے آپ کا قتل ہو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے باپ کے رشتے کو نبھایا اور تو نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ میں تیری تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہا تھا. اس بات پہ بھی کبھی سوچ لیا ہوتا کہ میں تیری ہی تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہا تھا. تو کہا کہ ابا جان کیا وجہ تھی، آپ ہماری تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہے؟ کہا کہ تیرے اندر باپ کا رشتہ موجود تھا، تو چاہتا تھا کہ اپنے باپ کو قتل نہ کروں. میں تیری طرف اس وجہ سے بار بار آ رہا تھا کہ میں جب اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑا تھا تو سامنے والی جو صف تھی مجھے وہ سارے کے سارے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے تھے، مجھے اپنا بیٹا نہیں دکھتا تھا. میں سب سے پہلے تجھے قتل کرنا چاہتا تھا کہ میرا بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. یہ اشداء علی الکفار کی ایک مثال ہے. ایسی بے شمار مثالیں ہیں جن کو میں بیان کر سکتا. اتنا وقت تو جمعے کے خطبے میں نہیں ہوتا. آگے میں اپنی بات بڑھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ایک واقعے کو میں نے بیان فرمایا. اگر کفار چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا کہ انکار کرنے والوں میں سے، نبی کے دشمنوں میں سے، چاہے وہ میرا بیٹا کیوں نہ ہو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر تو میرے تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں نہ چھوڑتا تجھے، میں تجھے قتل کر دیتا. اس لیے کہ میں سمجھتا تھا میرے سامنے والی صف میں جتنے لوگ ہیں وہ محمد رسول اللہ کے دشمن. یہ پہلی صفت ہے جسے ہم اپنے اندر غور کرتے ہوئے چلے اس آیت کریمہ سے. ہمارے اندر کیا ہے؟ کبھی غور کریں ہمارے اندر کیا چیز ہے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ اس پر بولنا ایک مصیبت ہے، اس بات پر تذکرہ کرنا ایک مصیبت. لوگ حوصلے پست کرتے. کیسی وہ مائیں تھیں جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی تھی وہ عورت، اور کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا کسی لائق نہیں ہے، لیکن میرا شوہر، میرا باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے، میں اس بیٹے کو اس لیے دے رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا بچہ کسی لائق نہیں ہے. رسول اللہ اسے آپ اپنی گود میں لے لیں، جب دشمن حملہ کرے، جب دشمن وار کرے تو میرے بیٹا جب تک زندہ رہے گا اس بیٹے کو میرے سامنے کر دینا کہ تیر اس پر پڑ جائے، تلوار اس پر پڑ جائے، تاکہ میں قیامت کے دن شہید کی ماں کہلاؤں. یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا تھا؟ آج کی صورتحال اگر ایسی ہوتی تو پتہ چلا کہ کھلے عام دعا کرنا بھی مصیبت. تو کہتے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. میرے بھائیو، ان ماؤں کو یہ جذبہ کس نے دیا تھا؟ کیسے اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہوتے تھے. رحماء بینہم، آپس میں مہربان. آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کفار کے مقابلے میں بزدل ہوتے ہوئے چلے جاتے، کفار کے مقابلے میں نرم ہوتے ہوئے چلے جاتے. اور یہ بات صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں انٹرنیٹ پر پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں. اس میں وہ عربی ملک کے حکمران بھی موجود اس میں شامل ہیں. عربی ملکوں کے جو حکمران ہیں ان کے اندر یہ صفت باقی نہ رہی.
کہ آپس میں مہربان ہوتے، کفار کے مقابلے میں سخت ہوتے. پوری دنیا کی اس وقت رونا ہے اس بات. کیسی صورتحال آئی ہے دنیا کے اندر. اور رحماء بینہم، آپس میں مہربان نہیں ہے. ایک حکومت دوسرے مسلم حکومت کے دشمن بنی ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن بنا ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے. کیا ہوا ہے؟ یہ دو صفتیں ہمارے اندر کیسے پیدا ہو جائیں؟ اس کے لیے قرآن حکیم کو پڑھنا اور اپنے اندر کبھی تنہائی میں ان آیتوں کو پڑھ کر اور تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اپنے اندر جھانک لیں، کیا یہ چیز ہمیں موجود ہے؟ چاہے کوئی بھی ہو، کہنے والا ہو یا سننے والے ہوں، سب کے اندر یہ کمی موجود. کبھی غور کریں اس بات پر، ہم کتنا سخت ہیں کفار کے مقابلے میں اور کتنا مہربان ہیں آپس میں. یہ تو ہمارا معاشرہ ہی جانتا ہے. ایک پڑوسی سے سالوں بول چال نہیں، سگے بھائیوں میں سالوں بول چال نہیں، حالانکہ دونوں مومن ہیں. یہاں تک کہ دین کے کام کرنے والوں میں ایک دوسرے سے بول چال نہیں، علماء میں ایک دوسرے سے بول چال نہیں. اب یہ آپ ہماری عادت سے واقف ہیں، جب میں کسی موضوع کو چنتا ہوں تو میں چھوڑتا کسی کو نہیں، جو بھی جد میں اس کی آ جائے. علماء کے اندر یہ چیز آ گئی ہے. کفار کے مقابلے میں بزدل، ایک دم کوئی کام کے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں سخت. فلاں کی روزی روٹی آگے بڑھی جا رہی، فلاں دین کے معاملے میں مشہور ہوا جا رہا، فلاں کے لوگ زیادہ پیچھے چلنے والے ہوئے جا رہے. یہ حسد و کینہ و کپٹ آپس میں آ گئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ انشاءاللہ میں جو ہے مزید گفتگو میں آ رہا ہوں دھیرے دھیرے. چلیے اس بات کو یہیں پر چھوڑتے ہیں. لیکن اس کے آگے اور صفت بیان فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ کفار کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سخت ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں. اور تراہم رکعا سجدا، انہیں دیکھے گا کہ تو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. یوں ہی نہیں ہے صحابہ کرام تھے صرف نام کے، رکوع سجدہ کرنا یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور آگے صفات میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدہ کرنے کے نشانات موجود ہوں گے. یہ صحابہ کرام کی صفات. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ اوصاف انجیل کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے اوصاف انجیل کے اندر بھی بیان کی گئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب تورات میں بھی ان صفات کو بیان کیا گیا ہے. یہی وہ آیتیں پڑھ کر آج دنیا کا یہودی اس بات کو جانتا ہے کہ ہماری کتاب کے اندر محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کی صفت موجود ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہوں گے، آپس میں مہربان ہوں گے. اور جب وہ اس نے جان لیا کہ یہ چیز مسلمانوں کے اندر باقی نہیں رہی، وہ کفار کے مقابلے میں بزدل ہو چکے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہو چکے ہیں، تب اس نے یہ کارنامہ شروع کیا. چاہا کہ یہ موقع اچھا ہے، اب ان پر حملہ کیا جائے. آگے باتیں بہت سی ہیں، جہاں پر رک کر کے وہ ترمذی کی ایک حدیث لے لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کے سامنے کہ ایک وقت آئے گا تم پر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، دعوت دیں گی ایک دوسرے کو، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں چلے آؤ چلے آؤ یہاں پر کھانا ہے. اس طریقے سے تمہارے اوپر دنیا کی قومیں، یہود و نصارہ اور جتنی بھی جو ہے کفار قومیں ہیں، سب کے سب ٹوٹ پڑیں گی اور ایک دوسرے کو بلائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوگا میرے لیے، مجھے کیا ہو جائے گا جو ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے اتنے؟ تو کہا کہ تم سیلاب کے سامنے بہتے ہوئے گھاس کے تنکوں کے مانند ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم لوگوں کو کیا، اگر ہم لوگ اس وقت تک زندہ رہیں تو ہمارے اندر کون سی بیماری ہو جائے گی؟ کہا تمہارے اندر دو بیماریاں، حب الدنیا و کراہۃ الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. اس وجہ سے تمہارے اندر تمہاری ہوا بگڑ جائے گی، ساری قومیں تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گی. لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی تعلیم کو نہیں سمجھا، اپنے نبی کی تعلیم پر غور نہیں کیا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال
ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے مومن کی مثال. اور یہ روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 611 پر، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2586 نمبر پر موجود ہے. آپ اپنے موبائل پر لوڈ کریں، فوراً یہ حدیث نکل کر آ جائے گی. فرمایا کہ مومن ایک جسد واحد کی طرح ایک جسم ہے. جیسے مثال سمجھے کہ آدمی کا اتنا بڑا 5 فٹ کا 6 فٹ کا جسم ہے، پیر کے انگوٹھے میں اگر کانٹا چبھ جائے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آدمی جو ہے منہ سے کراہنے لگتا، جسم کے کہیں حصے پر پھوڑا نکلا ہے لیکن آنکھ سے آنسو جاری ہے. آپریشن کرتے وقت آنکھ سے آنسو جاری ہے حالانکہ پیر میں پھوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے. کہیں کا مسلمان ہو، کہیں کا مومن ہو، اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کو تڑپایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. کیا ہندوستان کے مسلمان آج نوجوانوں غیرت سے ڈوم بھرنے کی ضرورت ہے، غیرت سے ڈوم بھرنے کی بات ہے. کیا ہمارے نوجوانوں کے ورلڈ کپ جو چل رہا ہے اس کو دیکھنا اور سننا بند ہوا ہے ایسی صورتحال میں؟ پوچھنا چاہتا کیا ہے مومن کے لیے رحم تمہارے اندر کیا ہوا ہے؟ کیا تمہارے اوپر یہ ضروری نہیں تھی کہ مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑتے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے، ان کے حوصلے کے لیے اللہ سے دعا کرتے؟ کیا ہوا ہے آج کے نوجوان کو؟ وہ شام ہوئی ہے ورلڈ کپ میں جٹا ہوا ہے، دیکھتا ہے حالات کیسے ہیں، ایسے نیوز ایسے خبروں کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں اسے. کیا ہو رہا ہے ایک مومن کے ساتھ؟ اور فلسطین کے مومن ایسے مومن نہیں ہیں، وہ لڑاکو ہیں، وہ مرد مجاہد ہیں. میرے بھائیوں، رات کی تاریکی میں ان خبروں کو جب دیکھو، 6 سال کے 5 سال کے بچوں کے جنازے ایک باپ اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے روتا ہوا بلکتا ہوا جا رہا، قبریں نہروں کی طرح کھودی جا رہی ہیں، ایک لائن سے دفنایا جا رہا ہے. وہ مائیں جنہوں نے 2 سال تک اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلایا ہو اپنے لخت جگر کو، اس کے سامنے 6 مہینے کا بچہ، 6 سال کا بچہ اور 5 سال کے بچے، 8 سال کے بچے بلک بلک پر اپنے دم توڑ رہے. حالات ایسے ہیں. اور یہاں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم نہیں محسوس ہوتی. وہ ورلڈ کپ میں لگا ہوا ہے، دعا کرنے کی بھی فرصت نہیں. کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھے گا کہ میں نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں مسلمانوں کے حقوق نہیں بیان کیے تھے، تم نے کیا کیا؟ تم نے ورلڈ کپ میں پورا توجہ اور دھیان رکھا؟ تم نے کبھی ان کے لیے دعائیں خیر نہیں کیا، کوشش نہیں کی؟ ہم لوگ اتنی دور سے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کیسے؟ یہاں تو یہ ہے کہ دعا پر بھی مصیبت، ایسی حکومت ہے، دعا پر بھی مصیبت. میرے بھائیوں، لیکن دعا پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. آپ مل کر کے دعا کریں، تنہائی میں اگر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر دعا کریں کہ اللہ ان مرد مجاہدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، دعا کریں. میرے بھائیوں، میں منبر رسول اللہ پر یہ پورے صداقت اور سچائی کے ساتھ یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ میں امریکہ کا ہونا، اپنے اسلحے دینا، اپنے سامان دینا، اگر یہ دہشت گردی نہیں ہو سکتی ہے تو ہندوستان کا مسلمان دعا کرے یہ کیسے دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ کیا دعا کرنا بھی دہشت گردی ہے؟ ہم دعا بھی نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، یہ آج کا خطبہ ذرا دل کو جھنجھوڑنے والے الفاظ میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید مسلمان کروٹ لے لے، شاید مسلمانوں کے اندر یہ بات زندہ ہو جائے کہ ہمارے اوپر بھی حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. کہیں پر بھی جسم میں کانٹا چبھ جائے، کہیں پر تکلیف ہو، پورا جسم محسوس کرتا ہے. مسلمان کہیں کبھی پریشانی میں ہو، پوری دنیا کے مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ جہاں تک کہ ہو سکے ان کی مدد کرے، جہاں تک، اور کم از کم جو آخری درجے کی مدد ہے کہ ہم وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو کم از کم دعا کریں. یہ ہم پر حق ہے. کل قیامت کے دن جب اللہ سوال کرے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس چیز میں لگے رہے. حالات ایسے دنیا کے اندر آ گئے کہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ایک دن میں پانی نہیں مل رہا، پانی بند کر دیا گیا، ان کے اوپر بجلی بند کر دی گئی، ان کے صورتحال اتنی مصیبتیں ہیں. اور وہ مسجد اقصی جس کی حفاظت میں مرد مجاہد لڑ رہے،
وہ مسجد اقصی، اور ہمارا فلسطین کے مسلمانوں سے اس وقت تک رشتہ قائم رہے گا جب تک کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت قرآن حکیم کے اندر موجود رہے گی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور جو ہے لنریہ فی آیاتنا، اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی۔ انبیاء کرام نے، تمام نبیوں نے وہاں نمازیں پڑھی، اس کی حفاظت میں لڑنے والے کے لیے ہمارے اندر دعا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، دعا کرنے کا وقت نہیں ہے، شرم سے ڈوب مرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کوئی شخص بغیر ایمان کے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک مومن دوسرے مومن سے دل کی گہرائیوں سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ سچی محبت، منافقوں والی نہیں کہ اوپر سے محبت ہے، اندر سے چاہتے ہیں کہ ذلیل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ سچی محبت جب کریں گے ایک مومن سے، اس وقت آدمی مومن ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل جائے۔ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، جب تک ایک مومن دوسرے مومن سے محبت نہ کرے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اور مومن نہ ہوگا تو جنت، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، بغیر ایمان کے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں وہ نسخہ نہ بتا دوں جس سے محبت بڑھتی ہے؟ فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ افشوا السلام بینکم، خوب ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے جو ہے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، خوب ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تعاون کرو، مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں اپنے بھائیوں کی، جہاں کہیں بھی ہوں۔ مدد یہ بھی ہے دعا کرنا، دعا سے اللہ اپنا فیصلہ، اگر اللہ کی طاقت شامل حال ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور نہ اب تک بگاڑ سکی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر سچی لگن ہے، وہ مسجد الاقصی کی حفاظت میں لگے ہوئے، کچھ نہیں بگاڑ سکی، اور نہ انشاءاللہ نیت رکھو، اگر بگاڑ بھی دے گی، کیونکہ یہ حالات ایسے ہیں کہ جو ہے یہ جانتے ہیں، یہود و نصارہ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے حالات آئیں گے کہ ایک مسلمانوں سے یہودیوں سے جنگ ہوگی، جس میں اللہ کا عذاب ایسا آئے گا ان پر کہ جس چیز کے پیچھے چھپ جائیں گے یہودی، اس چیز سے آواز آئے گی کہ اے مسلمان اسے قتل کر دے۔ وہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث نہیں کہا جائے گا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہا کہ اے مسلمان، سارے فرقوں کو ختم کر دیا گیا ہوگا اس وقت یہ کہا گیا اے مسلمان، جہاں یہودی چھپا اسے قتل کر دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا، پتھر سے آواز آئے گی، درخت کے پیچھے چھپے گا، درخت سے بھی آواز آئے گی، سوائے ایک درخت جسے گرکت کہا جاتا ہے، گرکت، صحیح مسلم کی روایت ہے، گرکت کہا جاتا ہے۔ گرکت ایک اپنے یہاں جیسے وہ بانس کی وہ کٹہلی وہ جھاڑ قسم کی ہوتی ہے، اس طرح کا درخت ہے، میں نے گوگل پر نکال کر دیکھا، وہ بالکل جھاڑ کی جیسے ہوتی ہے، اس میں جب یہودی چھپیں گے اس میں سے آواز نہیں آئے گی۔ میرے نبی نے پہلے بتایا ہے کہ اس میں سے آواز نہیں آئے گی، وہ گرکت پیڑ یاد رکھنا، اگر صورتحال ایسے آ جائے تو اس میں جھانک کر دیکھ لینا، اس میں لوگ چھپے ہوں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ وہی صورتحال ہے، امام مہدی کے آنے کا وقت عنقریب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا وقت عنقریب ہے۔ میرے بھائیو جاگو، اپنے آپ کو بدلو، صورتحال ایسی ہے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کے لیے اگر دعا بھی نہیں کر سکے، کل قیامت کے دن ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں ہو۔ نیت کرو انشاءاللہ اپنے زندگی بدلنا ہے، ارادہ کرو اپنے دل کے اندر کہ آج سے تھوڑی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا، وقت نکال کر دعا بھی کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رونا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ننھے منھے بچوں کو قتل کیا جا رہا، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا، بچوں کو یتیم کیا جا رہا، اور کھانا بند کیا جا رہا، پانی بند کیا جا رہا،
اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اتنی دور سے، ہم حکومت سے مطالبہ کریں تو مارے جائیں، حکومت سے اپنی حکومت سے اگر مطالبہ کرے تو ہم پر مقدمہ قائم کر دیا جائے۔ امریکہ اور برطانیہ ان کی مدد کے لیے علل اعلان جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی پرتبند نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایک خوشخبری میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ لگ بھگ تقریباً پوری دنیا کے 57 ملک مسلم دیش سب کے سب اس جنگ کے معاملے میں ایک ہو چکے ہیں اور سب کے سب آواز اٹھا رہے ہیں برابر، اور جو ہے لوگ آگے بھی آ رہے ہیں، دھیرے دھیرے لوگ جڑ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اس میں ہم الگ اپنے آپ کو نہ کریں، اس میں شامل ہوں، دعا کریں ان کے لیے، اور اگر کوئی ممکن کوشش ہو، کوئی ممکن مدد ہو تو اس کے لیے مدد بھی کی جائے، لیکن کم از کم دعا کرے۔ تو فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اگر کوئی مسجد کی حفاظت میں لڑ رہا ہے، وہ نیکی اور پرہیزگاری کا کام ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اس کے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں اس کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اگر کوئی مومن برا کام کر رہا تو اس میں اس کا ساتھ چھوڑ، اگر کوئی برا کام کر رہا۔ اگر یہ بات اگر مسلمان یہودیوں پر اس طرح سے حملہ کر رہے ہوتے اور جو ہے پانی بند کر دیا ہوتا، ننھے منھے بچوں کو قتل کر رہے ہوتے، تو آج ہم یہ کہتے کہ مسلمان غلط کر، اللہ کی قسم میں منبر رسول اللہ پر میں کہہ دیتا ہے اس بات کو کہ مسلمان غلط کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ظلم چاہے یہودی پر ہو، ظلم چاہے عیسائی پر ہو، ظلم چاہے کسی مسلمان پر ہو، اسلام اس کے خلاف ہے۔ وہاں فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، اس لیے میں جو ہے اس کے خلاف بول رہا ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جمعے کا خطبہ آئے ہوئے حالات پر دیا جائے، اس لیے میں اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور آخری حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا جیسے ایسا ہے کہ جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ یہ بھی کوئی من گھڑت بات نہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5353 نمبر حدیث صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوہ اور مسکین کے، یعنی جن کے اوپر پریشانی آئی ہو، بیوہ ہو گئے ہوں، ان کے لیے کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ تو اگر ہم اس وقت دعا کرتے ہیں ان مومنین کے لیے، ان بچوں کے لیے، تو اللہ رب العالمین ہمیں مجاہدوں میں شمار فرمائے گا، جہاد کرنے والوں میں شمار فرمائے گا دعا کرنے سے صرف۔ اور فرمایا کہ جیسے اور ان کو روزہ، دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر قیام کر کے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جو بیوہ اور مساکین کے لیے، ایسے مظلوموں کے لیے کوشش کرے گا، دعا کرے گا۔ میرے بھائیوں، کوشش ہم یہاں سے اور کوئی نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں پر نکل کر کوئی آواز اٹھائی جائے مسجد سے تو ظاہر ہے سب کے لیے مقدمہ کر دیا جائے گا، سب کو جیلوں میں ٹھونس دیا جائے گا، اس سے کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ سب سے جو اللہ نے ہمیں ہتھیار دے رکھا ہے، جو اللہ نے ہمیں پاور دے رکھا ہے، اس کا ہم استعمال کریں۔ تنہائی میں آ کر مسجد میں اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ان مجاہدین کی لاج رکھ لیجئے، ان مجاہدین کو اللہ ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ آج کا خطبہ تھا جو ذرا دل دہلا دینے والا جو ہے منظر ہمارے سامنے ہے۔ ہم راتوں دن سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ بھی کسی ماں کے لال ہیں۔ میں نے نیوز پر دیکھا، میرے بھائیوں، دل کھرچ کر رہ گیا، دل اٹھتا ہے کہ 6 سال کے، 8 سال کے، 3 سال کے بچوں کے جنازے ان کے باپ اپنی گودوں میں لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کفن تک نصیب نہیں، کفن تک پوری طرح نہیں مل رہا، اپنے گھروں کی چادر میں لوگ دفنائے جا رہے ہیں۔ اور یہ جنگ احد میں بھی ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کی چادروں میں دفنائے گئے۔ کفن نہ ملے تو گھر کے پاک صاف کپڑے میں دفنایا جا سکتا ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے حالات ہیں کہ جن کے لیے اگر آپ سے بار بار کہنا پڑے تو میری سمجھ سے ایمان پر آپ اپنے غور کریں کہ ہمارے اندر کچھ بچا ہے یا نہیں بچا۔ رسول اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے چلنے والوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، آپس میں مہربان ہوتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ سجدے خوب کرتے ہیں، رکوع خوب کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو ہے فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کا فضل
اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدہ کرنے کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان کی اوصاف کو انجیل کے اندر، تورات کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہیں، ان سب کو، ان اوصاف کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں مؤدبانہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے ورلڈ کپ میں لگنے کا، یہ وقت نہیں ہے فضول باتوں کا، یہ وقت نہیں ہے کہ ہوٹلوں پر وقت گزارنے کا. یہ وقت اب آ چکا ہے، امام مہدی کے آنے کا وقت آ چکا ہے میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اترنے کا وقت آ چکا ہے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنے گھر کے اندر اس بات کا تذکرہ کرو، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ کہ اپنی زندگیاں، عورتیں بدلیں، مرد بھی بدلے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، اللہ رب العالمین کے خوف اپنے اندر پیدا کرے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، اپنے نبی کی سنت کو جاننے اور پرکھنے کی کوشش کریں، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کرے. آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو باتیں کہی اور سنی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب مل کر اپنے دل کی گہرائیوں سے اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے بڑی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما. یا رب العالمین مسجد الاقصی کی حفاظت میں جس طرح سے وہ بچے ننھے منھے لڑ رہے اور ان سے شہر خالی کرنے کو کہا جاتا ہے، وہ شہر خالی کرنے کے تیار نہیں ہیں، مر مٹنے کے تیار ہیں، مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. یا رب العالمین ان کے حوصلوں کو بلند فرما. یا رب العالمین اس میں جتنے بچے بھی شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے مائیں اگر زندہ ہیں دنیا میں، ان کے کلیجے کو چین و سکون عطا فرما. یا رب العالمین جن کے والدین اس میں شہید ہو چکے، اللہ ان کی قبروں میں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما. یا رب العالمین جن کے بیٹے اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے جنت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین ان کی قربانیوں کے عوض میں اپنے گھر کی یعنی مسجد الاقصی کی، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما. یا رب العالمین، یا رب العالمین ہر طرح کے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، نیچے ہر طرح سے اللہ ان مجاہدین کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہم سب اپنے لیے دعائے خیر مانگتے ہیں. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین مظلوموں کے، مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، اے اللہ ہم اس کے خلاف اس کے ہمدردی میں بولنے کی عادت ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفاء کلی نصیب فرما. یا رب العالمین ہم میں جو قرض دار ہیں، اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے وسعت عطا فرما. یا رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو جو یہاں سن رہی ہیں مسجد میں، انہیں اپنے گھروں میں تنہائی میں سب سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کے اندر ایک حوصلہ، ایک نئی اٹھان، ایک نیا انقلاب، ایک نیا جوش عطا فرما. ایک نئی اٹھان، ایک نیا انقلاب، ایک نیا جوش، ایک نئی امنگ اللہ ہم سب کے اندر پیدا فرما دیجیے. یا رب العالمین امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہمیں ان کے پیروکار بننے کی اور ان کے پیروکار بننے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے کرم سے اللہ جو مانگ سکیں وہ عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم ان تمام چیزوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں جن چیزوں سے آپ کے نبی نے پناہ چاہی. ہم ان تمام چیزوں کو آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہے. یا رب العالمین اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہم وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.